الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 ذوالقعدہ 1442 ہجری 9 جولائی 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے. پچھلے آڈیوز میں چند باتیں علم کے فضائل پر سنی تھی ہم نے. کچھ اور باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، بڑی ہی مشہور ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، مطلب اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، سنا ہے علماء سے. وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا یعنی علم سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. ایک حدیث میں مسلم اور مرد عورت دونوں کا ذکر فرمایا. ہر مسلم پر فرض ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور علم کو غیر اہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیروں کے گلے میں جواہر اور موتیوں اور سونے کا ہار ڈالنے والا ہو. اس کو سمجھ لیجئے پہلے کہ علم کے اہل کسی غیر اہل کے پاس، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کا ذہن علم کی باتیں قبول نہیں کر پاتا. ان کے سامنے آپ علم کی باتیں رکھو گے، جو باریک مسائل، بہت علمی گہری باتیں سمجھ نہیں سکتے، ایسا کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی باتیں، مشکل مسائل، بڑی بڑی باتیں اگر آپ پیش کریں تو ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے کبھی، بلکہ الٹا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کر دیں. تو اس چیز سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ جو اہل نہ ہو اس کے سامنے رکھنا نہیں چاہیے، علم کی باتیں نہیں رکھنا چاہیے. وہ اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے خنزیر یعنی سور، میں نے نام لے لیا، ارے باپ رے کیا کیا 40 دن تک کیا کیا بولتے ہیں، حرام ہے، یہ ہے، نام نہیں لے سکتے اس کا، بد جناور اور کیا کیا بولتے ہیں لوگ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں صاف صاف الفاظ ہیں وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِرِ. خنازیر کا لفظ صاف لفظ. تو سور نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. 40 دن ناپاک ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. چلیے یہ حدیث شریف ہے، اس کو ایک طرف رکھیے، قرآن پاک کی طرف آ جائیے. قرآن پاک میں صاف طور پہ یہی لفظ موجود ہے، آیت میں موجود ہے. لحم الخنزیر کے طور سے باقاعدہ خنزیر کا لفظ موجود ہے قرآن پاک میں. تو اب کیا قرآن شریف پڑھنے سے بھی ناپاک ہو جائے گا؟ 40 دن تک یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حرام ہو گیا، ایسا ویسا، نام نہیں لینا چاہیے. یہ سب جہالت ہے. سور کا نام لینا کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، نام آپ لے سکتے ہیں. ہاں یہ سراسر نجاست ہے، سراسر حرام ہے. پورا سر سے پیر تک ایک ایک بال اس کا حرام ہے. وہ حق بات ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، نجس ہے. یہ چھو کر چلا جائے تو آپ کو اتنا حصہ دھونا پڑے گا، اتنا حصہ دھونا پڑے گا. غسل فرض ہو گیا ایسا نہیں ہے، جہاں سے اگر چھو لیا ہے اتنا حصہ دھونا پڑے گا. نجس ہے، نجس عین ہے. گوشت تو حرام بالکل، وہ سب اپنی جگہ پر ہے.
لیکن نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ناپاکی، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ تو ایک بات آ گئی تو میں نے یہ بھی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اسے دھیان رکھیے گا، اگر کوئی بولے تو بالکل اس کے سامنے 10 بار اور نام لیجئے کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ علم جو ہے دروازے کھولتا ہے، دیکھیے علم جو ہے دروازے کھولتا ہے، علم نہیں رہتا تو پھر انسان سمجھ لیجئے قید رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کسی نااہل کے سامنے علم کی بات نہیں رکھنا چاہیے جو کیپیبل نہ ہو۔ اچھا ایک یہ ہوا، دوسرا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کو آپ کتنا بھی علم کی بات سکھا دیجئے، دلائل رکھ لیجئے، وہ نہیں ماننے والے، وہ نہیں مانیں گے۔ ان سے بات کرنا جیسے بد مذہب ہوتے ہیں، دیوبندی، اہل تشیع، اہل حدث، یہ سب جو ہیں، یہ جو بہت سخت ہو جاتے ہیں، یہ آپ کتنے ہی دلائل پیش کر دیجئے نہیں مانیں گے۔ تو ایسوں کے سامنے بھی بحث و مباحثہ پھر ہوتے ہوتے جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے، نہیں ہونا چاہیے ویسا۔ ایسوں سے بہت جو ماہر ہوتے ہیں نا، جو اس فن کے، جو بات کرنے کے، جو ان کو صحیح طریقے سے گھیر سکتے ہیں، ان کو ہی بات کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو ان سے مباحثے میں پڑھ کر جھگڑے وغیرہ نہیں کرنے چاہیے۔ نہ اہل ہے، حدیث پاک میں صاف فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ اہل کے سامنے علم کی بات نہیں رکھنا چاہیے، وہ ایسا ہے کہ جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا۔ تو یہ ایک بات حدیث پاک میں یہ بھی ہے، اس کا خلاصہ میں نے کچھ عرض کیا۔ دوسرا یہ کہ جو پہلے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض میرے آقا نے فرمائی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ علم جو ہے یہ علم دین ہے، اور ساتھ ہی جو دنیاوی علوم ہے اس سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اس وقت میں میرے آقا نے چین کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس وقت میں سفر اتنا طویل، بہت مشکل، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرنا، اور چین کافی دور، یعنی سرکار نے یہ فرمایا کہ چاہے کتنی ہی تکلیف سے تمہیں کوئی علم اگر سیکھنے مل رہا ہے تو تکلیف اٹھاؤ اور وہاں جا کر علم حاصل کرو۔ اب یہ اس پر بھی علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہاں چین میں تو اس وقت کوئی مسلمان تھا نہیں، تو یہ تو نہیں تھا کہ علم دین ہی حاصل کرنے کے لیے حضور نے ترغیب دلائی کہ علم دین ہی حاصل کرنے کے لیے سفر ہو، جی نہیں، آپ کو دنیاوی عصری علوم جو ہے وہ بھی حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ آپ کو نئی چیز ملتی ہے تو اگر آپ کو جانا پڑتا ہے تو آپ وہاں جا کر بھی علم حاصل کیجئے۔ علم سے اسلام نے روکا نہیں ہے۔ اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اس وقت میں چین کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ اس وقت میں چائنا میں کاغذ کی ایجاد ہو چکی تھی، کاغذ پیپر وغیرہ وہاں بن چکے تھے، یہ میں نے کہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں۔ تو یعنی چائنا اس وقت میں بھی ٹیکنالوجی میں آگے تھا، تو سرکار جو چین کا ذکر فرمایا وہ اسی بنا پر تھا کہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو یعنی کہ اور دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، اور سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اور آج سب بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ اچھا اس میں ہمارے اگر ہم اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں تو صرف دینی علوم ہی نہیں، دنیاوی علوم میں بھی ہمارے ہی بزرگوں کے نام موجود ہیں جنہیں نام چینج کر کے بالکل انگریز اسٹائل میں نام ڈال دیے گئے۔ بہت سے نام ایسے ہیں، بہت سے علوم ہمارے ہی بزرگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ آج یہ آپ دیکھیے میتھس جو ہے، اس میں الجبرا جو بولتے ہیں، یہ الجبرا نام جو ہے، نام خود عربی نام ہے، الجبرا، یہ الف لام میم الجبر، جبر سے الجبرا بنایا انہوں نے، یہ خود ہمارا دیا ہوا نام ہے۔ میتھس کی ایجاد کرنے والے ہمیں، بہت جگہ یہ بولا جاتا ہے کہ صفر جو ہے یہ یہاں پر ایجاد ہوا، یہ بھی غلط ہے۔ صفر جو ہے زیرو کی ایجاد کرنے والے عرب ہیں۔ تو بہت سی چیز، سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنٹسٹ البیرونی وغیرہ جو ہیں یہ مسلمانوں میں ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ صرف دینی علوم میں ہی نہیں رہتے تھے، دنیاوی علوم میں بھی آگے رہے۔ یہ بوم وغیرہ کی جو ایجاد ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ جنگیں ہوتی تھی اس میں پھر جلا کر انجینئرنگ سے مارنے کا سسٹم بھی، یہ بھی
اور مسلم کسی سپہ سالار نے کسی بزرگ نے شروع کیا ہے. اس پر بہت تحقیق سے بات کی جا سکتی ہے. میں اتنا بڑا محقق نہیں ہوں اور اتنی میں معلومات دے نہیں سکتا، لیکن اس پر اگر کوئی ریسرچ کرے تو بہت سے نام بڑے بڑے ایسے ہیں جو مسلم ہیں لیکن ان کے نام چینج کر کے انگریز نام بنائے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے سے بالکل بھی نہیں روکا ہے. علم ہمیشہ ہمیشہ حاصل کرنا ہے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی آگے رہنا ہے. پر افسوس ہماری قوم اس بات سے بالکل پیچھے. ارے ہمارا پہلا لفظ جو پہلی سورہ جو پہلا لفظ وہی ہوئی تھی اقرا، پڑھو، پڑھیے، یہ ہمارا پہلا، یہ دین کی شروعات ہی ہماری ہوئی پڑھنے سے کہ پڑھیے، پڑھو. تو جو علم جو دین پہلے ہی پڑھنے سے شروعات کر رہا ہے وہ پڑھنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. تو ہمیں پڑھنے کے علم حاصل کرنے میں آگے رہنا ہے. وہ علم بہت ضروری ہے، دنیاوی علم بھی بہت ہی ضروری ہے، اس میں بھی آگے رہنا ہے. اور یہاں دینی علوم کی بات آئی تو وہ تو میرے آقا نے بتا دیا فرض ہے. اب کیا فرض ہے؟ اب اس کو ایسے سمجھیے. اب سارے کے سارے تو نہیں نکل سکتے نا، سارے کے سارے گھر بار چھوڑ کے مطلب مدرسوں میں بیٹھ جائیں اور علم حاصل کرتے رہیں فرض ہے فرض. یہ نہیں، اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ حاصل کرنا، وہ سیکھنا ہر ایک مسلم مرد عورت پر فرض ہے ضرورت کے. اب ضرورت کیا ہے؟ بچہ جوان ہو، مطلب جوان ہوا تو اب نماز فرض ہوئی. نماز کے مسائل، نماز کے فرائض، نماز کیسے خراب ٹوٹ جاتی ہے اس کے مسائل، وضو کے فرض وغیرہ، غسل کے فرض وغیرہ، غسل کب واجب ہوتا ہے، کس طریقے سے غسل فرض اترتا ہے، وضو میں کیا، کیسے وضو ٹوٹتا ہے، کیسے وضو صحیح سے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا. پیسے آ گئے، مال آ گیا تو اب مال میں زکوٰۃ کب نکلے گی وہ سیکھنا فرض ہے. اور اللہ نے طاقت دے دی حج پر جانا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا، حج کا طریقہ وغیرہ تمام مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے. جیسا جیسا علم بڑھتا جائے نا، یعنی دائرہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے علم حاصل کرنا اب فرض ہوتا گیا، وہ سیکھنا ضروری ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، بے علمی میں زندگی بھر نمازیں پڑھیں، نماز کے فرائض ہی پتہ نہیں ہوتا، نمازیں ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ مطلب یہ حدیث پاک کا یہ کہ تمام جیسے جیسا جس کا جتنا دائرہ وسیع ہے اس کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب شادی ہو گئی، شادی کے مسائل ہو تو پھر کس بات طلاق ہو جائے گی، کیسے بچنا چاہیے، کس بات پہ میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جائے گا، کیا صورتیں، حرمتیں، مساہرت وغیرہ، یہ ساری چیزیں سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے، فرض ہے. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا. اب یہ فرض ہے، بتائیے کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو شوق ہے. بہت اب ڈھونڈے بھاگتے ہیں لوگ، دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اب یہیں پر اب دیکھیے میں اتنی باتیں اور پیش کرتا ہوں، یہ کتنے ویوز آتے ہیں، تین دن پڑے رہتی، 2-3 ویوز پڑے آتے ہیں بس. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. یعنی آج ہمارا حال یہ، میں آگے انشاءاللہ آپ کو اس پر اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہمارے علماء کا شوق جو تھا وہ کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے. علم سے ہم کتنی دور بھاگ رہے ہیں اور علم کی فضیلت کتنی ہے اور ہمارا کیا حال ہے. کاش ہم سمجھ سکیں یار، اپنے حساب کے جتنا علم تو کم سے کم حاصل کر لیں. کاش ہم سمجھ سکیں. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے علم دین حاصل کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ہم خوب حاصل کریں، ایسا بنا دے پروردگار ہم سب کو. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے مسلمان بنا دے یار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ علم کے تعلق سے اور بھی چند باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے آڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے سماعت فرمائیے گا. پروردگار قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.